السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں، مادیات کی چمک دمک اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے، خالق کائنات کی معرفت اور اس کی عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطانی اثرات اس کے ذہن و دماغ پر اتنا زیادہ اثر کر جاتے ہیں کہ اس کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کی فرصت اور موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر حس انگڑائی لیتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر انسان خالق کائنات کی عبادت اور رب العالمین کی معرفت کے لیے اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ایک کونے میں لا کر کے ڈال لیتا ہے۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مقصد، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد کے ایک گوشے میں لا کر کے ڈال لے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری اور اس کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اعتکاف ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اگر مسجد کے اندر خالی بھی بیٹھا رہتا ہے تب بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے مسجد میں، اگر وہ کوئی عبادت نہ بھی کر رہا ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، تب بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہو، بھلے ہی چاہے وہ نماز کے لیے ہی مسجد میں آئے، تو اس کو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو حضرات یا اور کوئی جماعت یا مسافرین جو مسجد میں آتے ہیں، ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے تاکہ آپ کو برابر ثواب ملتا رہے۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی مسجد میں اگر خالی بھی رہتا ہے تب بھی اس کو اعمال صالحہ کا اور نیک اعمال کا برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان بڑی بڑی 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، یعنی اس آدمی کو جہنم سے دوری نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور نیکیاں کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملے گا۔ اس جملے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے کام بھلائی کے اور بہت سارے جو ثواب کے کام ہیں ایسے ہیں کہ وہ اعتکاف کرنے والا ان کاموں کو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ میں شرکت ہے، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے، یا بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آدمی باہر رہ کر کے کرتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا تو چونکہ مسجد میں رہتا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، تو فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جتنا ثواب ان باہر اعمال کرنے والوں کو ملتا ہے اتنا ثواب اس آدمی کے حصے کے اندر بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔ الغرض احادیث مبارکہ کے اندر اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کا حکم مل جانے کے بعد کبھی بھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل اعتکاف فرماتے تھے اور ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ شروع رمضان میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آپ کا جو اکثر معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ کیا ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے اندر یا محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے والوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھا تو سارے لوگ پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام بھی فرمایا ہے، صحابہ اکرام نے بھی اعتکاف کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اعتکاف کی طرف سے بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور بھی اچھے کام کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اعتکاف کی طرف سے ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو عید کا جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا عید کے قریب والا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کاروبار کے سیزن کا زمانہ ہے، وہ خوب کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اگر آپ کی دکان پر 3-4 بندے کام کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اعتکاف میں بھی بٹھا دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھے، لیکن کم از کم ہر گھر کا ایک فرد تو اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہی چاہیے۔ اگر دکان پر 3-4 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک شخص اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے، گھر میں 3-4 لوگ ہیں تو ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اگر یہ ماحول بن جائے گا تو ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر ایک عجیب قسم کا انقلاب آئے گا، اور ایک عجیب قسم کی جو ہے ہم خوشی اپنے اندر محسوس کریں گے، ہمارے گھروں کا ماحول بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، اور سماج کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا۔ اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے، لیکن خواتین اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اعتکاف کریں گی، اپنے گھر کے کسی ایک حصے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لیں اور اسی حصے میں رہ کر کے وہ اعتکاف کریں۔ اور خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، وہ اپنے اعتکاف میں رہ کر کے اپنے گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں، اس سے جو ہے گھریلو کام بھی ہو جائیں گے اور ان کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو خواتین کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، تو کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کم از کم ایک خاتون تو اعتکاف کے اندر بیٹھنی ہی چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بڑے بوڑھوں کو اعتکاف کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، تو دیکھیے یہ سب کی ذمہ داری ہے، بڑے بوڑھے بھی اعتکاف میں بیٹھیں، اور خاص کر نوجوانوں کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے تاکہ نوجوانوں کے اندر ایک فکر پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی اعتکاف میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان بچوں کے اندر بھی ایک قسم کا جذبہ اور ایک فکر پیدا ہو۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر خواتین کو بھی اعتکاف میں بٹھانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم کو رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور رمضان کی جو یہ عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، ان سب عبادات کو اللہ تبارک و تعالی ان سب عبادات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔